بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے گلوبلائزیشن کی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس کو ڈسکس کیا تھا. گلوبلائزیشن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اچھا، اب گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے دنیا کے اندر؟ ابھی جو موجودہ وقت چل رہا ہے اس کا ایک سیناریو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. گلوبلائزیشن ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس دنیا کے اندر جو کرنٹ سچویشن ہے اٹ از اے میٹیریلسٹک ورلڈ. ٹھیک ہے، ایک مادہ پرستی کا دور ہے. نہ چائنا کے ساتھ نہ دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی تعلقات ہے. ہمارا چائنا کے ساتھ فائدہ ہے، چائنا کا ہمارے ساتھ فائدہ ہے، تو ہم کیا ہے، ایک آپس میں اچھے دوست ہیں. نہ یہاں پہ دوستی پرمننٹ ہے، نہ یہاں پہ دشمنی کسی کے ساتھ پرمننٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بلاکس، بڑے بڑے آپس میں جو ٹریڈنگ پارٹنرز تھے وہ آپس میں کیا ہو گئے، مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے. ریسنٹلی آپ نے آج کل دیکھا ہوگا نیوز کے اندر ایک یورپین یونین کا آ رہا ہے کہ وہاں سے انگلینڈ نے بریگزٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا. دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جتنی تجارت ہوتی ہے اتنا ہی وہ ان کی گلوبلائزیشن ہوتے ہیں. ایک ملک کتنا زیادہ گلوبلائز ہے، کتنا زیادہ دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی ٹریڈ کے اوپر. اگر ایک ملک کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا، وہ ٹرمز آف دا ٹریڈ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ ٹریڈ اور گلوبلائزیشن اس وقت ایک دوسرے کے سینونمز ہیں. پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. جو ملک جتنی ٹریڈ کرے گا وہ اتنا گلوبلائز ہوگا. ابھی دنیا کے اندر ساری اکانومیز کیا ہیں، اوپن اکانومیز ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہر ملک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے. ایک ملک دوسرے کے ساتھ، دوسرا ملک تیسرے کے ساتھ. پاکستان مور دین 100 کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. سو بھی آ گلوبلائز کنٹری. ابھی آپ دیکھتے ہو دنیا ساری کے اندر گلوبلائزیشن میں دنیا ساری ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے، سوائے ایک دو اکانومیز کے. جس طرح منگولز ابھی تک بھی انہوں نے کلوز اکانومیز رکھی ہوئی ہیں، وہ زیادہ ٹریڈ نہیں کرتے کسی کے ساتھ. یہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے، اوپن اکانومی ہے، وہ ٹریڈ کر رہی ہے. وہاں پہ ٹریڈنگ بیریئرز کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر کہ پاکستان نے گلوبلائزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کون کون سے ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں، کس کس ٹائم سے گزر کے پاکستان نے اپنے آپ کو گلوبلائز کروایا ہے، دنیا کے ساتھ لنک کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ہمارے. پاکستان کا جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، ڈفرینٹ ٹریڈ ایگریمنٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آتا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ. پھر ہے ہمارے جو مختلف ٹریڈ کی ایگریمنٹس کی، کہ ایک ملک دوسرے کے ساتھ جو ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں. جو آپ دیکھتے ہو کہ آج کل ملک کے ہمارے جو سربراہان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں ملک کے ساتھ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں ملک کے ساتھ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا، فلاں کے ساتھ ہم یہ ٹریڈ ایگریمنٹ کریں گے، چائنا کے ساتھ یہ ہے، جس دیٹ سی پیک ہو رہا ہے. یہ دنیا کے انٹرنیشنلی پاکستان کا کیا ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر یہ لازمی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سبجیکٹ سے، کسی نالج سے آپ پریکٹیکل لائف کے اندر اپنا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کون کون سے ڈیفرنٹ ایگریمنٹس ابھی تک باقی دنیا کے ساتھ کیے ہیں. اچھا، ہمارا ایک سب سے پہلے آتا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ. پھر آتا ہے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ، ملٹی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹ اینڈ پریفرنشل ایگریمنٹ. فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں. فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو ملک آپس میں جب فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کسٹم ڈیوٹی چارج نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اب ہوتا کیا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو پاکستان جو ایکسپورٹ کرے گا انڈیا اس کے اوپر ٹیکس لگائے گا. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے اس کی کہ انڈیا یہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس اگر تو ایک چیز پہلے سے بک رہی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان انڈیا کو چاول بیچ رہا ہے، لیکن اب پاکستان اگر چاول بیچے گا تو انڈیا کے اپنے چاول کہاں جائیں گے، انڈیا کا جو لوکل فارمر ہے وہ کہاں جائے گا. تو لہٰذا انڈیا پاکستان کو روکنے کے لیے پاکستان کے اوپر کیا کرے گا، ایکسپورٹ ڈیوٹیز لگائے گا. اس کی امپورٹ، پاکستان کی ایکسپورٹس اپنے ملک میں بند کر دے گا. ٹھیک ہے، اب جس طرح ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے جاپان سے گاڑیوں کی امپورٹ تقریباً بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو ٹریڈ کا ہمیں نقصان ہو رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہوتی ہے.
یہاں کے لوکل لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ چاول اگر ہم امپورٹ کرنا شروع کر دیں انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کیا کرے گا، چاول جب ہمیں بیچے گا تو ہمارا جو لوکل فارمر ہوگا اس کا چاول نہیں بکے گا، وہ بیچارہ بے روزگار ہوگا، ہماری جی ڈی پی نیچے جائے گی۔ سو یہ نقصان ہی ہوتا ہے، امپورٹس ہمیشہ آپ کے لیے نقصان ہی ہوتی ہیں۔ اب فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ دو ملک آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہ یہ بات طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز ایکسپورٹ کریں گے۔ پاکستان انڈیا کو کہتا ہے میں آپ کو چاول بیچوں گا، انڈیا پاکستان کو کہتا ہے میں آپ کو آٹا بیچوں گا، ویٹ بیچوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پاکستان جو انڈیا کو چاول بیچے گا، انڈیا پاکستان کے اوپر اس کی ڈیوٹی نہیں لگائے گا، کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائے گا، جو ٹیکس ہے وہ نہیں لگائے گا۔ اور پاکستان جو انڈیا سے ویٹ امپورٹ کرے گا، پاکستان انڈیا کے اوپر ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائے گا۔ سو جہاں پہ ہم ٹیکس ریٹ کو جو کسٹم ڈیوٹی کی فارم میں ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو زیرو کر دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایز فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ کہ دو ملک آپس میں اس بات پہ کوئی بھی ایگریمنٹ کریں کہ آپس میں جو ہونے والی تجارت ہے اس کے اوپر وہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے، تو وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایز فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا۔ سیکنڈ ون از پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ۔ پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ دو ملک آپس میں کچھ چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، پریفرینشیل کچھ مخصوص چیزوں کے اوپر آپس میں یہ بات طے کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ ایک دوسرے سے ٹیکس نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹریڈ کے اندر ہم سپورٹ کریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے ملٹی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ ملٹی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو سے زائد ممالک آپس میں کیا کرتے ہیں، ایک یونین بناتے ہیں، ایک بلاک بناتے ہیں کہ جہاں پہ وہ آپس میں ٹریڈ کریں گے اور وہ ایک دوسرے کو ٹریڈ کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں گے، ٹریڈ کے اندر وہ چھوٹ دیں گے تاکہ وہ دوسرا اچھی طرح سے اپنی تجارت کر سکے۔ پھر ہے ہمارے پاس پریفرینشیل ایگریمنٹ۔ پریفرینشیل ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی خاص طرح کا ایگریمنٹ جو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص چیز کی ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے دو ملک یا کئی زیادہ ممالک بھی آپس میں تجارت کریں، اس کو کیا کہتے ہیں، پریفرینشیل ارینجمنٹ۔ اچھا، اب فری ٹریڈ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان یا دو ممالک آپس میں جب دو چیزوں کے اوپر کام کریں، ٹریڈ کریں، اور وہ ٹریڈ میں ایک دوسرے سے اوپر ڈیوٹی نہ لیں، امپورٹ ڈیوٹی جو ہم نے پڑھا ہے ٹیکس کی فارم میں، جو امپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ نہ لیں، تو وہ آپس میں کیا ہوتا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب پاکستان نے کچھ ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سری لنکا کے ساتھ ہم نے کیا تھا 2004 کے اندر، چائنا کے ساتھ ہم نے کیا تھا 2007 کے اندر، ملیشیا کے ساتھ ہم نے کیا تھا 2007 کے اندر ایگریمنٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ترکی کے ساتھ، تھائی لینڈ کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہم نے کیا تھا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے تھے۔ یہ کچھ خاص پروڈکٹس پہ ہم نے کیا کیے تھے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے تھے آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کو، اب پاکستان ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتا اور لیٹ سے کہ چائنا ٹیکسٹائل نہیں بنا سکتا، اللہ وہ بناتا ہے، لیکن فار ایگزامپل اب چائنا بجائے خود بنانے کے وہ پاکستان سے امپورٹ کرے گا ٹیکسٹائل، اور پاکستان بجائے خود ٹیکنالوجی بنانے کے وہ کہاں سے امپورٹ کرے گا، چائنا سے امپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو آپس میں ہوتا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اس کے اندر جو کسٹم ڈیوٹی مین جو اس کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ کسٹم ڈیوٹی جو ہوتی ہے، امپورٹ ڈیوٹی، وہ خاص چیزوں پہ نہ لی جائے، وہ ٹریڈ ایگریمنٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر کیا ہے، ہم نے ایران کے ساتھ کیا 2004 کے اندر، انڈونیشیا کے ساتھ ہم نے پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ کیا 2005 کے اندر، موریشیس کے ساتھ 2007 کے اندر، اور پھر D8 جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کا آپس میں جو پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے۔ سملرلی ملٹی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اب پاکستان کے اندر کیا ہے، پاکستان کے اندر ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو دنیا ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ایشین کنٹریز ہیں جو وہاں پہ پاکستان کچھ چیزوں کے اندر وہاں پہ پاکستان کو کیا ہے، فری ٹریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پریفرینشیل ارینجمنٹس، اب یورپین یونین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورپین جو بلاک ہے وہ آپس میں ایک جو 27-28 ممالک کا بلاک تھا پہلے، ابھی 27 ممالک کا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹریڈ فری کرتے ہیں۔ وہ 28 ممالک وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی، اگر آپ کے پاس ایک یورپ کے ملک کا ویزا ہو آپ سارے 28 ملک گھوم سکتے ہو، وہاں پہ کوئی ٹریڈ بیریئرز نہیں ہے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹیز وہاں پہ نہیں ہے، آپ آسانی سے ایک ملک دوسرے